الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی حبیبہ الاعلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک میں آپ کے اسکول میں تربیتی لیکچر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا محترم المقام جناب حافظ اسرار صاحب کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ماہ رمضان المبارک ہے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر بہت بڑا احسان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہیں تو اس کے لیے ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے۔ رمضان المبارک سے قبل اگر ہم 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کرتے تو آئیے اس بابرکت مہینے میں ہم یہ نیت کریں کہ ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے۔ کیا بیٹا آپ سارے کوشش کرو گے؟ 5 وقت نماز کی کیا کریں گے؟ بیٹا اگر رمضان المبارک میں آپ 5 وقت نماز کی پابندی اس کو اپنی عادت بنا لیں تو پھر کیا ہوگا کہ جب یہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ چلا جائے گا، آپ کا نماز کی پابندی کا معمول بنا ہوگا، تو اس کے بعد آپ اس کو برقرار رکھ پائیں گے۔ اس کے ساتھ دوسرا کام یہ ہے کہ اسی بابرکت مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن کریم سے وفا کریں۔ قرآن سے وفا کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ چھوٹے بچے ناظرہ قرآن پاک پڑھیں، اور بڑے طلباء و طالبات سے میں یہ کہوں گا کہ بیٹا زیادہ نہیں تو کم از کم ہر روز قرآن کریم کی ایک آیت، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ضرور پڑھیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو قرآن پڑھنے پر ثواب، قرآن سمجھنے پر ثواب، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں سبق کیا دے رہا ہے، قرآن کس چیز کا حکم دے رہا ہے اور کس چیز سے ہمیں منع کر رہا ہے۔ پھر ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزاریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے گزاریں گے۔ تو تمام طلباء کوشش کریں گے بیٹا انشاءاللہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ بڑے طلباء قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا عمل حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے، حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے۔ اور چوتھا عمل آپ نے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ہمارے والدین کا ہے۔ کس کا ہے؟ بیٹا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ معاشرے میں کامیاب ہو سکو، دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں۔ والدین کے ساتھ ساتھ قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، دیگر معاشرے کے افراد ہیں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو آپ سے بڑا ہے آپ اس کا احترام کریں، بڑوں کا کیا کریں، اور چھوٹوں سے کس انداز سے پیش آئیں کہ آپ چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹوں سے پیار کریں۔ بیٹا اگر آپ چاہتے ہو کہ چھوٹے آپ کو عزت دیں تو آپ چھوٹوں سے پیار کرو۔
اور پھر رمضان المبارک میں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا 4 باتوں کی کثرت کرو۔ کتنی باتوں کی کثرت کرو؟ پہلا عمل، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ، ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ دوسرا عمل، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی، یعنی زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ استغفار کی کثرت کرو۔ نہ صرف رمضان المبارک میں بلکہ اس کے بعد بھی آپ لا الہ الا اللہ اس کی کثرت کرو اور استغفار کی کثرت کرو۔ اب اگلے 2 عمل میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسے ہیں کوئی بھی مسلمان ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہو، قرآن کا حافظ ہو، عالم ہو، وہ بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہو، فرمایا کوئی بھی شخص ان 2 باتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ عرض کی وہ کون سی؟ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب رکھو، جنت کا سوال کرو، بار بار دعا کرو کہ یا اللہ تو ہمیں جنت کی دولت عطا فرما دے۔ اور چوتھا عمل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگو۔ ہر وقت بندہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسے کام کروں کہ جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے تو مجھے جنت کی دولت عطا فرمائے، اور ایسے کاموں سے محفوظ رکھ کہ جن کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے۔ تو بیٹا یہ 4 اعمال میں نے بتائے، پہلا کون سا بتایا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے بولو، پہلا عمل کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا عمل؟ استغفر اللہ۔ تیسرا عمل؟ جنت کا سوال۔ اور چوتھا عمل؟ جہنم سے پناہ۔ تو آپ سب بچے کوشش کریں گے ان باتوں پر عمل کرنے کی؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ سال ماہ رمضان المبارک میں آپ کے اسی سکول میں حاضر ہوا تھا، کس کس بچے کو یاد ہے؟ اچھا بچوں، جن کو یہ یاد ہے کہ میں آیا تھا اور میں نے آ کر جو باتیں بتائی تھی ان میں سے کوئی بات کسی کو یاد ہے؟ کوئی ایک بات بھی اگر کسی بچے کو یاد ہو تو وہ آ کر بتائے، اگلی دفعہ یاد رکھنا۔ چلیں انشاءاللہ جی۔ بیٹا میں نے اساتذہ کے احترام کے حوالے سے کوئی بات بتائی تھی؟ چلیں میں دہرا دیتا ہوں۔ میں نے بنیادی طور پر 3 باتیں ذکر کی تھی ایک کامیاب ترین طالب علم کے لیے۔ سر جی کو وہ بھی یاد ہے لیکن آپ بچوں کو یاد نہیں، میں دہرا دیتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا تو آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ کامیاب ترین طالب علم کے لیے 3 باتوں پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک، جس کتاب کو پڑھتے ہو اس کتاب کا ادب کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، جن اساتذہ سے پڑھتے ہو ان کا ادب کرنا آپ کے لیے، اور نمبر 3، جس ادارے میں رہ کر آپ علم حاصل کر رہے ہو اس کا ادب کرنا آپ کے لیے۔ اب یاد رکھو گے بیٹا؟ پہلے نمبر کون سی بات بتائی میں نے؟ کس کا ادب کرنا ہے آپ نے؟ اور دوسرے نمبر پر؟ اور تیسرے نمبر پر؟